جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دعا مانگنے جب جاتے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اللہ پہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اللہ کے رسول پہ درود بھیجو. اور تو وہ تو نماز میں جب رہتے بیٹھ کے کرتے تو وہ پڑھ سکتے، لیکن جو اینی ٹائم جیسے بیٹھے ہوئے یا تو لیٹے ہوئے تو ہم تو کبھی بھی دعا مانگتے، تو کیا یہ بھی دونوں کرنا ضروری ہے، حمد و ثنا اور اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا؟ کیسا ہے آپ جی ذرا بتائیے. جی جزاک اللہ خیر سسٹر، سوال واضح ہے. دیکھیے، دعا کے کئی سارے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور ان آداب کے ساتھ دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ان آداب کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں. کچھ تو دعا کے شروط ہوتے ہیں، شروط کا مطلب وہ ضروری ہیں، ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. لیکن کچھ دعا کے آداب ہیں. جیسے دعا کا ایک ادب ہے کہ آپ دعا کریں تو قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں، دعا کریں تو آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. دعا کا عام ادب ہے. تو یہ آپ نے جس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد جو آپ کی حاجت اور ضرورت ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، تو یہ دعا کا ادب ہے. یہ ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ نے دعا کیا تو جو ہے آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی، یا آپ نے کچھ غلط کیا یا آپ گنہگار ہوں گے. یہ دعا کے آداب میں سے ہے اور اس کو اختیار کرنا ہی کرنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. جب آپ دعا کی ابتدا کریں، دیکھیے جب ہم حالانکہ اللہ رب العالمین تمام مثالوں سے بالا تر ہے، لیکن کئی دفعہ کوئی دنیاوی مسئلہ سمجھانے کے لیے بھی جو ہے کسی شرعی مسئلے کو سمجھانے کے لیے کوئی دنیاوی مثال دینی پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے. ہم کسی سے کوئی چیز مانگنے جاتے ہیں تو اگر مانگنے گئے اور ڈائریکٹ ہم پہنچتے ہی ہم نے کہا کہ ہم کو یہ چاہیے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے. ہم دنیا میں بھی کسی سے ملنے جاتے ہیں تو پہلے اچھے سے اخلاق سے ملتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. بسا اوقات ہم کچھ اس کی تعریف میں بھی کچھ بولتے ہیں، اس کے بعد اس سے مانگتے ہیں، اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین، اللہ جل جلالہ، جو پوری کائنات کا، جو ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے، ہر طرح کی ثنا کا مستحق ہے، جب ہم اس کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ پہلے ہم اس کی تعریف کریں، اس کی توصیف بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، اس کے جو ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں، اس کے بعد پھر اپنا مدعا رکھیں. تو یہ قبولیت کے امکانات یہاں پر بڑھ جائیں گے. لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ واجب ہے، وہ گنہگار ہوگا. وہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں انشاءاللہ.